میرواز اپنے ہونٹ بھینچ کر نہ رکھ سکا، چاہے دل چاہتا تھا، پھر بھی وہ مسکرا نہ سکا۔ اس نے مہربانی کے بال آہستگی سے سنوارے اور کہا، میں رات کا کھانا نہیں کھاتا، تم جا کر آرام کرو۔ مہربانی نے سر جھکایا اور چپکے سے جمائیاں بھری۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ جب اس نے کہا، آپ ہی اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، اگر کچھ بھی ہوا فوراً مجھے کال کریں، میں فوراً آپ کے کمرے میں آ جاؤں گی۔ اسی لمحے میرواز نے مہربانی کے خیالات کو دلچسپ پایا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے ایک نازک اور کمزور عورت کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا، میرا نمبر اسپیڈ ڈائل پہ لگا دو، مہربانیہ نے کہا۔ مہرواز نے پرسکون انداز میں اپنا فون نکالا اور مہربانیہ کا نمبر اسپیڈ ڈائل میں سیٹ کر دیا۔ سب سیٹ ہے، مہرواز نے نرم لہجے میں فون دکھاتے ہوا۔ کیا اب تم سو سکتی ہو؟ مہربانیہ ابھی بھی فکر مند تھی۔ اس نے کہا، کسی اور کے دیے ہوئے کھانے سے کچھ نہ کھائیے، اب سے تمہارے کھانے کی ذمہ داری فوبی کی ہو۔ اس کا پکانا بھی اچھا ہے، جیسا آپ کہیں گی، میرواز نے جواب دیا۔ وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اسے اتنی سنجیدگی سے لے گی۔ وہ دل سے متاثر ہوا۔ تو میں جا کر سو جاتی ہوں، مہربانی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ میر شب بخیر۔ اس کے بعد وہ لاؤنج سے اوپر چلے گی۔ میرواز اس کی پیٹھ کو دیکھ کے پیچیدہ جذبات محسوس کیے۔ وہ کبھی بھی سیلی کے چالاکیوں سے نشہ دینے کی فکر نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی سیلی کو شادی پر مجبور نہ ہونے دیتا۔ اس نے بس یہ موقع لیا کہ مہربانیہ کچھ دیر اور اس کے پاس رہے تاکہ زیادہ موقع ملے اسے دیکھنے کا۔ اگلی صبح مہربانی نے الارم لگایا ہوا تھا، لہٰذا وہ جلد اٹھ گئی تھی۔ وہ فوبی کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں شامل ہو گئی، چاہے فوبی کتنی بھی کوشش کرے کہ اسے باورچی خانے سے باہر نکالے۔ مہربانی نے انکار کر دیا۔ اس نے بس یہ موقع لیا کہ مہربانیہ کچھ دیر اس کے پاس رہے تاکہ زیادہ موقع ملے اسے دیکھنے کا۔ اگلی صبح مہربانیہ الارم لگایا ہوا تھا، لہٰذا وہ بہت جلد اٹھ گئی۔ وہ فوبی کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں شامل ہو گئی، چاہے فوبی کتنی بھی کوشش کرے اسے باورچی خانے سے باہر نکالے۔ مہربانی نے انکار کر دی۔ پہلے مہربانیہ کبھی بھی گھریلو کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتی تھی۔ مہربانیہ نے کہا کہ ہر کسی کی اپنی خوبی ہوتی ہے۔ وہ کھانا پکانے میں اچھی نہیں، اس لیے کبھی بھی اس پر وقت ضائع نہیں کیا، لیکن اب وہ باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری سیکھ رہی تھی۔ فوبی نے آہ بھری اور کہا، مہربانی تمہیں باہر جانا چاہیے، جو پسند ہو وہ کرو، مثال کے طور پر کتاب پڑھنا، تجربات کرنا، خاکہ بنانا یا پینٹنگ کرنا۔ میں سیکھنا چاہتی ہوں، مہربانی نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس چیز کی فکر مت کرو تو سیکھنے کا کیا فائدہ، میں بس سیکھنا چاہتی ہوں، مہربانی نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ میرواز کے لیے ہے کیا؟ فوبی نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ مہربانی نے بویں چڑھائی۔ وہ واضح طور پہ خوش نہیں تھی۔ وہ بولی، میں آخر کیوں اس کے لیے ناشتہ پکانا سیکھوں جیسے تم کو؟ فوبی اس پر بحث نہ کر سکی۔ دونوں تھوڑی دیر تک باورچی خانے میں مصروف رہیں۔ میرواز نیچے آیا اور ڈائننگ روم میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور شیڈول اور سرکاری کام دیکھنے لگا۔ مہربانی اور جوش و خروش کے ساتھ ناشتے کا ٹرے اٹھائے باہر آئے۔ صبح بخیر میر۔ میرواز نے فون دیکھنا بند کیا اور ایپرن پہنی مہربانی کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا، صبح بخیر گولو، یہ آپ کا ناشتہ؟ مہربانی نے ٹرے آگے بڑھایا، پھر وہ سیدھی اس کے سامنے بیٹھ گئی، جوش و خروش سے ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر بیٹھ گئی۔ تم نے نہیں بنایا؟ میرواز نے پوچھا۔ مہربانی خوشی سے سر ہلایا۔ میرواز نے اسکرمبلنگ ایگز، گرلڈ ٹماٹرز چیز کے ساتھ اور بٹر ٹوسٹ دیکھا۔ پیشکش صاف ستھری تھی اور خوشبو بھی لذت بخش تھی۔ اس نے ذائقے کا اندازہ لگایا۔ میرواز نے فون نیچے رکھا اور ناشتہ اٹھا کر کھانے لگا۔ اس نے ٹماٹر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور چند لقمے لیے۔ کھانے کے بعد وہ مطمئن مسکرائی۔ مہربانی بے صبری سے دیکھ رہی تھی۔ نروس ہو کر پوچھا، کیسا لگا؟ بہت مزیدار ہے، میرواز ناشتہ آرام سے کھاتے ہوئے جواب دیا۔ مسکراتے ہوئے کھایا۔ مہربانی نے دیکھا وہ کھانے کا لطف لے رہا ہے تو اسے لگا کہ واقعی بہت مزیدار ہے۔ وہ واپس باورچی خانے گئی تاکہ اپنا ناشتہ لے۔ فوبی باورچی خانے میں اپنی تیار کردہ چیزیں کھا رہی تھی۔ اس نے مہربانی سے کہ بنائے ہوئے کھانے کو نہ کھائے۔ مہربانی فوبی کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ کھانا پکانا اس کے لیے مشکل نہیں۔ مہربانی نے اپنے برتن اٹھائے، لیکن جب اس نے میرواز کی طرف دیکھا تو اپنا سارا ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ میرواز نے منہ کو نیپکن سے صاف کیا اور مدھم آواز میں بولا، کھانا واقعی بہت مزیدار تھا۔ اتنے اچھے جائزے کے بعد مہربانی واقعی یہ جاننا چاہتی تھی کھانا کا ذائقہ کتنا اچھا۔ اس نے ایک گرل ٹماٹر اٹھایا اور منہ میں رکھا۔ گرل ٹماٹر کی مٹھاس نے اس کے ذائقے کے اعصاب کو فوراً جھنجھوڑ دیا۔ اس نے بھویں چڑھائے۔ ٹماٹر برا نہیں تھا، لیکن وہ بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، صرف تھوڑا سا میٹھا تھا۔ لگتا تھا اسے نمک کی جگہ شکر ڈال دی تھی
اور کھانے میں بہت زیادہ شکر شامل کر دی تھی، جیسے کہ توقع تھی۔ بٹر ٹوسٹ میٹھا تھا اور اسکریبلڈ ایگز بھی میٹھے تھے۔ جتنا زیادہ وہ کھاتی گئی اتنا زیادہ اس نے شرمندگی محسوس کی۔ وہ سر جھکائے رہی۔ میرواز نے مسکراتے ہوئے بولا، یہ واقعی مزیدار ہے، مجھے پسند آیا۔ مہربانی اس کے الفاظ تسلی سے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ برتن رکھ دیا کیونکہ وہ واقف کے ذائقے کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ یہ بہت شرمندہ کن تھا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، میر آج آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ میرواز کا چہرہ سنبھلا اور تھوڑا فسردہ ہو گیا۔ وہ بولا، آج میرا کوئی کام نہیں، شہباز کو ہسپتال چھوٹ ملی ہے، اس لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ مہربانیاں فوراً تناؤ میں آ گئی اور اپنا ہاتھ میز پر رکھ دیا۔ اس نے پوچھا، جب سے وہ جا گیا میں نے شہباز سے ملاقات نہیں کی، وہ کیسا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ میرواز نے ناپسندگی سے محسوس کی جب اس نے دیکھا کہ مہربانیاں شہباز کے بارے میں فکر مند ہے۔ وہ بولا، کیا تم میرے ساتھ جا کر اسے دیکھنا چاہتی ہو؟ مہربانیاں پختہ انداز میں کہا، ضرور، وہ یہاں میرواز کی حفاظت کے لیے موجود تھی، اس لیے قدرتی طور پر اس کے قریب رہنا تھا۔ میرواز نے کہا، ناشتے کے بعد ہم چلیں گے۔ مہربانی اپنی بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے بال چھوئے اور اپنے آرام دہ لباس کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنا اتارا۔ میر، میرا انتظار کرو، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، اس نے کہا۔ اس کے بعد مہربانیاں تیزی سے اوپر دوڑی۔ میرواز نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے افسردہ انداز میں نیچے دیکھا اور میز کی طرف گھوری۔ مہربانیاں شہباز سے ملنے کے لیے بہت خوش اور پرجوش لگی۔ 10 منٹ بعد مہربانیاں نیچے دوڑی۔ میرواز نیچے انتظار کر رہا تھا۔ مہربانی اپنے بالوں کو بن باندھا سفید شرٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی۔ وہ بہت پیاری اور توانائی سے بھرپور لگ رہی تھی۔ وہ نیچے دوڑ کر بولی، میں تیار ہوں، چلیں میر۔ حالانکہ میرواز ناخوش تھا پھر بھی اس نے مسکراہٹ بکھیر دی۔ جب مہربانیاں سیڑھی کے آخری 2 قدموں پر پہنچی وہ توجہ نہیں دے رہی، اس لیے وہ ٹھوکر کھا گئی۔ آہ! اس نے آگے گر کر چیخا۔ میرواز نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ خوش قسمتی سے مہربان اس کے باہوں میں گر گئی۔ اس کے باہوں نے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دونوں قریب قریب دب کے، صرف ہلکے کپڑے نے ان کی درمیانی فاصلہ رکھا تھا۔ یہ تعلق بےحد قریبی اور محسوس کرنے کے قابل لگ رہا تھا۔ دونوں جم گئے، وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورنے لگے۔ اس لمحے ان کی نظریں بہت شدت سے بھری ہوئی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے چہرے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھے، وہ ایک دوسرے کی سانس محسوس کر سکتے تھے۔ وہ بھی جو کار کی چابی لے رہی تھی اندر قدم رکھتی منظر دیکھ کر اس نے مہربانی کے پکارنا بند کر دیا، پھر 180 ڈگری مڑ کر باہر چلی گئی۔ میرواز نے نگاہ گھما کر آہستہ سے کھڑا کیا۔ وہ آہستہ نیچے دیکھا اور گلے میں خراش دار آواز کے ساتھ احتیاط سے بولا، احتیاط سے، شکریہ میر۔ مہربان نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے پیچھے ہٹی۔ چلیں، اس نے میرواز کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ سر جھکائے شرمندگی سے چھپاتے ہوئے باہر میرواز نے اپنی ٹائی درست کی اور خود کو پرسکون کیا، پھر اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ فرزاد کی ریزیڈنس کے بیک سائڈ میں آربوٹم کے اندر ایک سمر ہاؤس موجود ہے۔ یہ سمر ہاؤس چھوٹے پائن کے جنگل سے گھرا ہوا ہے، آس پاس بہتے ہوئے نالے۔ جب میرواز اور مہربانیاں سمر ہاؤس پہنچے تو وہاں کوئی عملہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرواز نے دروازے پر دستک دی اور آہستہ سے دھکیل کر کھولا۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں کوئی آواز بھی نہیں تھی، مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہربانی اور فوبی، جو باہر کے منظر سے متوجہ تھی، کمرے کے اندر ٹھنڈے ماحول سے بھی حیران رہ گئی۔ باہر نکل جاؤ، ایک مرد نے خراش دار آواز میں غصے سے کہا۔ وہ تھکا ہوا ضد سا لگ رہا تھا۔ مہربانیاں چونکی۔ وہ میرواز کے قریب گئی اور لاشعوری طور پر اس کا بازو پکڑ لی۔ میرواز نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور نرمی سے اسے ہاتھ تھام لیا۔ دروازے سے اندر آنے والی روشنی کی وجہ سے وہ کمرے میں چھپتی ہوئی ایک دھندلی شکل دیکھ سکے۔ شہباز، یہ میں ہوں میر۔ میرواز نے مہربانی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ طریق لاؤن صرف دیکھتے ہوئے مہربانی نے حوصلہ جمع کیا اور بولی، شہباز، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ۔ فوبی نے فوراً اپنے کان ڈھانپ لی۔ مہربان نے میرواز کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، دروازے پر کھڑی ہو کر کمرے میں جا کر میرواز نے مہربانی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، پھر شہباز کے مخاطب ہو کر، شہباز، میں نے مہربانی کو تم سے ملانے لایا ہوں، ہمارا کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں، براہ کرم ہمیں اندر آنے دو، میں نے تمہیں باہر نکلنے کو کہا تھا۔ شہباز نے پاگل کی طرح چیخا۔ وہ ویسے ہی دھاڑا تھا جیسے کوئی وحشی جانور جو میدان میں ختم ہونے کے قریب ہو۔ کچھ دیر بعد کچھ ٹوٹنے کی آواز میں بالکل نہیں بلکہ فرنیچر کے گرنے کی آواز، پھر ایک گل ہاتھ پھینکا کیا۔ مہربانی قریب ٹوٹ گئی۔ مہربانی نے فوراً سے دروازے سے دور کھینچ لی۔
وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ طریق کمرے میں جھانکتی رہی جیسے اندر کے وحشی جانور موجود ہو۔ میوات نرمی سے کہا، شہباز پرسکون ہو جاؤ، جب تم بہتر محسوس کرو گے تو ہم باہر آئیں گے۔ میروات نے بات مکمل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ جب میروات مڑ کر باہر آیا تو اس نے آنسوں سے بھرے میروانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ میروانیہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پوچھا، شہباز کے ساتھ کیا ہوا؟ میروات نے اسے آربوٹم سے باہر لے گیا، گیزبو میں بٹھایا۔ فوبی ان کے ساتھ شامل ہو۔ وہ مہربانی قریب بیٹھ گئی، وہ ہاتھوں سے اپنی تھوڑی کو سہارا دے رہی تجسس سے میروات کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میروات کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے اداس نظروں کے ساتھ وضاحت کی، شہباز کو بچا لیا گیا لیکن اب وہ اس سے زیادہ تکلیف میں جتنا وہ مر جانے پر ہوتا۔ وہ ہماری زندگی بچانے پر ناراض ہے، وہ ہم سے نفرت کرتا ہے کہ ہم نے اسے ہیرو کی موت مرنے نہ دی۔ مہربانی کا دل ٹوٹ گیا اور بولی، زندہ رہنا تو بہتر ہے، زندگی سے زیادہ کیا اہم ہو سکتا ہے؟ میرواد نے ہونٹ سے انگلی دباتے ہوئے کہا، اس کے لیے زندہ رہنا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کیوں؟ میروانی نے پوچھا اور اپنے چہرے سے آنسو پونچھے۔ میرواد نے وضاحت کی، شہباز کی قربانیاں زخمی ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اعصاب بھی متاثر ہوئے، اس کی وجہ سے وہ کھڑا یا چل نہیں سکتا۔ اس کے دل میں ابھی بہت سے ٹکڑے ہیں جو نکالے نہیں جا سکے۔ یہ سب شدید درد ہے جنہیں عام لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ ہر روز اس کے لیے اذیت بن رہے۔ مہربانی ست نے اپنا منہ ڈھانپ لیا، آنکھوں میں آنسو بھرے۔ فوبی کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ اس پر رحم کیے بغیر نہ رہ سکی۔ میرواد کی آنکھیں سرخ ہو گئی جب وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہ اس کی جسمانی چوٹیں نہیں جو اس کے حوصلے توڑی بلکہ اس کی پہلی محبت ہے۔ مہربانی گلے میں آگ سی بھڑ اٹھی، وہ اس کی حالت سن کر بے زبان ہو گئی، آنکھیں بند کر کے آنسو بہانے لگی۔ فوبی نے پوچھا، اتنی کچھ سہنے کے بعد بھی کیا وہ اپنی پہلی محبت کے ساتھ رہنا چاہے گا؟ میرواز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، اسے دھوکہ اس کی پہلی محبت نے دیا، یہ یقین کرنا مشکل ہے۔ فوبی نے حیرت سے کہا۔ مہروانیہ نے حیرت سے میرواز کو دیکھا۔ جب شہباز مرتا ہوا تھا وہ اپنی پہلی محبت کی انگوٹھی کو تھامے ہوا تھا، کیا یہ سچی محبت نہیں تھی؟ آخرکار یہ دھوکہ کیوں ہوا؟ مہروانی کا دل تھک سے رہ گیا جب اس نے سمر ہاؤس کی دروازے کی جانب پیچھے دیکھا۔ اس کی آوازیں فکر جھلک رہی تھی۔ میر شہباز نے بصارت سے محروم ہے اور چل بھی نہیں سکتا، اس کے جذبات بہت غیر مستحکم ہیں، تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ میر کی نظریں شدید تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ کافی نشے میں ہے، جب وہ بے ہوش ہو جائے گا خاتنہ اس کا کمرہ صاف کر دے گی اور ڈاکٹر اس کو آئی وی کے ذریعے غذائیت اور بحالی کے علاج دے گا۔ مہربان شہباز کو خود پر عذاب ڈالتے دیکھنے کا تصور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آہستہ آہستہ خودکشی کر رہا ہو۔ مجھے اسے دیکھنے جانا ہوگا۔ عزم کے ساتھ مہربانی اپنے نشست سے اٹھی اور سمر ہاؤس کی جانب بڑھ گئی۔ مہربانیہ واحد نربس ہو کر کھڑا ہوا، سوچ رہا تھا کہ اسے روکنا چاہیے یا نہیں، لیکن آخرکار اس نے خود پر قابو پایا۔ مہربانی صرف یہ چاہتی تھی کہ شہباز اس کے ساتھ عذاب سے بچائے، اس کی کوشش کی قدر کرے۔ میرواز نے دیکھا کہ مہربانیہ اس کی نظر سے غائب ہوگی۔ اس لمحے ایک عجیب سی تنہائی اور خالی پن اس کے دل میں چھا گیا، جیسے کہ ساتھ جذبات کا طوفان بھی تھا۔ مہربانی کے شہباز کے لیے خالص محبت اور فکرمند واضح تھی۔ فوبی نے میرواز کے پریشان اور الجھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ مسٹر فرزاد، مہربانی ہمیشہ مہربان رہی ہے، اس لیے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، میرواز نے فوبی کو درمیان میں توڑتے ہوئے کہا۔ جہاں وہ مہربانی کی محبت کو کسی اور کے لیے محسوس کرتا تھا، وہیں شہباز کی صحت یابی کی امید بھی دل میں رکھتا تھا۔ میرواز اپنی نشست پر بیٹھ گیا، فون نکالا اور کچھ کام نپٹانے لگا اور صبر سے مہربانی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، کافی دیر گزر گئی، لیکن مہربانی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ اچانک فوبی کے فون میں دوبارہ آواز دی۔ اس نے فون دیکھا اور حیرت سے اوپر اٹھ کر دیکھا۔ مسٹر فرزاد، مہربانی نے مجھے ابھی ایک پیغام بھیجا کہ میں خود سوپ تیار کروں اور لے جاؤں۔ میرواز نے فوراً کھڑا ہوا اور مڑ کر بولا، میں خود سے یہ کام سنبھال لوں۔ فوبی اس کے پیچھے چلتی رہی۔ مزید 30 منٹ گزر گئے۔ فرزاد رہائش گاہ کے کچن کے باہر میرواز نے سوپ کے فوبی کے حوالے کی، تم یہ لے جاؤ۔ شہباز شاز و ناظر ہی دوسروں کے ساتھ ویسا کھلتے جیسے مہربانی کے ساتھ، شاید تم اسے کچھ دیر کے یہ ساتھ رہنے دو تاکہ اس کے ساتھ دے سکو۔ لیکن آپ کا کیا؟ فوبی نے پوچھا۔ میں سنبھال لوں گا، شہباز کو اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ میرواز نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے۔ فوبی نے سوپ لیا اور وہ روانہ ہو گئی۔
میروان نرم سانس لی، دل پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس کے سینے میں ایک ناقابل بیان بھاری درد پھیل گیا۔ سورج کی تپتی ہوئی دھوپ میں وہ اکیلا سمجھ ویلا سے روانہ ہوا۔ سمر ہاؤس میں داخل ہوتے مہربانی نے دیکھا کہ شہباز فرش پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس نے شہباز کو بستر پر منتقل کیا اور ہاتھ پاؤں کا خیال رکھ اور پھر فوبی سے درخواست کی ایک سوپ تیار کر۔ نشے کی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نرمی سے شہباز کا منہ کھولا اور اس کے چمچ چمچ سوپ پلانے لگی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد مہربانی سمر ہاؤس سے باہر نکلی تو دیکھا کہ میرواز پہلے ہی روانہ ہو چکا ہے۔ پریشانی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، میر کہاں ہے؟ فوبی نے جواب دیا، مہربانی مسٹر فضاد جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے اور تمہیں یہاں رہ کر خیال رکھنے کو۔ شہباز کو واقعی کسی کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ جاگے گا تو کسی کو پہچان نہیں پائے گا۔ میں اسے قائل نہیں کر سکتی اور یہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مہربانیہ نے کہا، اس کی اضطرابی کیفیت واضح ہے، لیکن میر کسی بھی لمحے خطرے میں ہو سکتا ہے۔ فوبی اس کے پیچھے چلتی گئی، تسلی دیتی ہوئی بولی، مہربانیہ آپ کو واقعی مسٹر فضاد کی فکر زیادہ نہ کریں، وہ بہت قابل اور ان کا اسسٹنٹ بھی معتبر، وہ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ مہربانیہ چھاؤں والے باغ کے راستے سے تیزی سے دروازے کی طرف چلتی رہی۔ اس نے سانس پھیرتے ہوئے کہا، کچھ چیزیں بس ناگزیر ہوتی ہیں۔ مہربانیہ آخرکار نشہ دینے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم انسان کو لاچار بنا دیتی ہے اور دوسری کے قابو میں آنے کے لیے بے بس کر دیتی۔ دوسری قسم محبت انگیز ہوتی ہے، خواہشات کو قابو سے باہر بڑھا دیتی۔ مہربانی نے رکی ہوئی نظر سے پوچھا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ فوبی نے جواب دیا، کسی مرد کو نشہ دینا یقینی طور پر دوسری قسم میں آتا ہے۔ مہربانی فوبی کی طرف متعجب نظر سے مڑی۔ فوبی نے تھوڑا سانس لیتے ہوئے کہا، مہربانی آپ کی مسٹر فرزاد کی حفاظت کی فکر نے آپ کی عقل مندی کے فیصلے کو دھندلا کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے منطقی طور پر سوچیں، مسٹر فرزاد کو سیری کے خفیہ ارادوں کا علم ہے، اس لیے وہ محتاط رہیں گے۔ مہربانی خاموش رہی، جس پر فوبی نے مزید وضاحت کی۔ فوبی نے زور دیا، سب سے پہلے مسٹر فرزاد کے 2 اسسٹنٹ کبھی بھی اس کے خلاف دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ اگر پکڑے گئے تو انہیں شاید شدید نتائج کا بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا، کسی مرد کو نشہ دینے کے لیے اسے الجھا ہوا کشش محسوس کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ اگر مسٹر فضاد کے پاس ٹرنکولائزر ہے تو وہ کسی بھی اثر انگیز دوا کے باوجود محفوظ رہیں گے۔ آخر میں مجھے شک ہے کہ سیلین مسٹر فرزاد کے لیے خطرہ ہے، آپ صرف زیادہ فکر مند ہیں۔ مہربانی نے آخرکار خود کو سنبھالا اور فرزاد رہائش گاہ سے باہر نکل گئی۔ فوبی اس کے پیچھے چلتی رہی۔ فوبی، کیا آپ کو لگتا ہے میری یہ مذائقہ خیز یا عجیب لگے گا کہ میں یہاں اس کی حفاظت کے لیے ہوں؟ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ مہربانی سڑک کنارے کھڑی ہو گئی، کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ ٹیکسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسے واضح کر دیا تھا کہ ہم دوست بھی نہیں بن سکتے اور میں امید کرتی تھی کہ دوبارہ راستے نہیں ملیں گے۔ اب میں خود سے متضاد رویہ اختیار کر رہی ہوں کہ مہربانی آپ کے پاس وجوہات تھیں اور لگتا ہے کہ مسٹر فرزاد نے اس پر ناراضگی نہیں رکھی۔ مہربانی ایک تلخی باقی رہی۔ اسی لمحے ایک ٹیکسی سامنے آئی لیکن وہ فوراً اندر نہیں بیٹھی۔ فوبی، آپ درست کہتی ہیں، میر کو میری حفاظت کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اپنے آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ کیا مجھے پھر بھی سریویلا واپس جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو ابھی کے لیے سریویلا میں رہنا چاہیے۔ فوبی نے دروازہ کھولتے ہوئے نرمی سے کہا، مہربانی اندر بیٹھ جاؤ، ہم اندر مزید بات کریں گے۔ مہربانی نے مان لیا اور ٹیکسی میں داخل ہو گئی۔ فوبی بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹیکسی میں دونوں ایک ساتھ بیٹھے۔ فوبی نے پرسکون لہجے میں کہا، سیوان کو صرف مسٹر فرزاد نے معذور بنا دیا ہے، اسے مارا نہیں گیا۔ اگر آپ بھی برکزی مینر جانے کی کوشش کریں گی تو وہ آپ پر رحم نہیں کرے گی اور مسٹر فرزاد بھی اجازت نہیں دیں گے۔ مہربانی نے گہری سوچ میں پڑ گئی۔ 40 منٹ بعد ٹیکسی امپیریل ہائٹ کے داخلی راستے پر رکی۔ مہربانی اور فوبی گاڑی سے اتر کر سنڈریلا کی جانب بڑھی۔ چلتے ہوئے مہربانی نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ چونکہ فرزاد رہائش گاہ میں شہباز کو دیکھ بھال میں مصروف تھی، دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا اور امید کی موجودگی سے غیر یقینی تھی۔ چند گھنٹوں کی بعد کال کا جواب، میر آپ کہاں ہیں؟ مہربانی نے دریافت کیا۔ میر کی آواز مدھم اور کھری تھی۔ اس نے آہستہ 2 الفاظ کہے، گھر پر۔ مہربانی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میر نے جواب دیا۔ مہربانی کی بے چینی ہر لمحے بڑھتی گئی۔
میر کی آواز عموماً پرجوش ہوتی ہے، تھکن کے باوجود بھی اتنی مدھم اور خر آواز نہیں آتی۔ فکر مند ہو کر مہروانی جلدی میں دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ بھی پیچھے چلتی رہی، صورتحال سے الجھی ہوئی۔ 5 منٹ بعد مہروانیاں سنڈریلا پہنچی۔ جب وہ اندر داخل ہونے والی تھی، اس نے باورچی کیت جورگس کو اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا، جو واضح طور پر پریشان نظر آ رہا تھا۔ مہروانی نے کیت کے راستے کو روکا اور پوچھا، کیت، کیا میں نے تمہیں چھٹی لینے کو نہیں کہا تھا؟ پھر تم دوبارہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کیت کی مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ اس نے اندر جھانکا، پھر نروس انداز میں وضاحت دی، مسز فرزاد، میں اپنی تقریب نوٹ بک کچن میں بھول گیا تھا، میں اسے لینے واپس آیا، اور ساتھ ہی مسز فرزاد کے لیے دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ میں نے پہلے ہی کھا لیا تھا۔ مہروانیہ نے پوچھا، جی مسٹر فرزاد، مجھے معلوم نہیں مسز فرزاد، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اور فوپی واپس آ گئی، اس لیے میں اضافی تیار نہیں کر سکا۔ میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ آپ دونوں کے لیے کھانے کا اہتمام کروں؟ میں واقعی آپ کے مسٹر فرزاد کے لیے فکر مندی کی قدر کرتا ہوں۔ مہروانی کے چہرے پر حیرت اور غصہ جھلکنے لگا۔ کھانے پہ مدعو کرنے کا؟ فوبی نے چونک کر پوچھا۔ مہروانی کی آواز میں تلخی اور تشویش گھل گئی۔ اس نے فوراً قید کے پاس سے گزرتے ہوئے گھر کی جانب دوڑ لگے، جبکہ قید بے چینی سے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فوبی نے قید کا بازو پکڑا اور ایک سمجھدار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قید، آج کیا ہو رہا ہے؟ تم اتنے گھبرا کیوں رہی ہو؟ قید نے فوبی کا ہاتھ جھٹکا اور جھٹک کر ہٹایا۔ کچھ نہیں، مجھے جانا چاہیے۔ فوبی نے قید کے راستے میں قدم رکھ کر رکاوٹ ڈالی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ تھوڑی دیر انتظار کرتے۔ قید نے بار پھر اندر جھانکا۔ وہ واضح طور پر پریشان نظر آ رہا تھا۔ فوبی نے ہر حرکت پر غور کی۔ اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر ایک باڈی گارڈ کی حیثیت سے اس نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ سنگین مسئلہ ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے قید کو زمین پہ گرا دیا۔ مہروانی لیونگ روم کی جانب دوڑ لگے اور سیلی کے مسلسل دروازے پر دستک دینے کی آواز سنی۔ میر، برائے مہربانی دروازہ کھولو، میں سیلی ہوں۔ میر، سیلی کی آواز گونجی اور مسلسل دستک دیتی رہی۔ دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کہنی ہے۔ مہروانی نے دیوار پر لگی کلوک کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا اور دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ اوپر کی منزل کی طرف جلدی کرتے ہوئے مہروانی نے دیکھا کہ سیلی شفاف شفون کی ڈریس میں ملبوس ہے، جسے اس کے بھڑکیلے لنجری کے خدوخال ہلکے سے دکھائی دے رہے تھے، اس کی پرکشش شخصیت کو نمایاں کر دے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہروانی نے غصے سے پوچھا۔ سیلی ایک لمحے کے لیے ٹھہری، پھر مہروانی کی جانب مڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت سے سنجیدگی میں تبدیلی اپنے کپڑوں کو فوری درست کرتے ہوئے سیلی نے جواب دیا، تم یہاں کیوں؟ کیا تم؟ مہروانی نے کتراتے ہوئے سوال کیا میں؟ کیا؟ سیلی نے آگے بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ مہروانی کی آواز میں طنز تھا، اوہ، کیا تم نے سوچا میں سوان کے قبضے میں ہوں؟ سیلی نے مجبوراً مسکراہٹ بنائی اور زمین سے اپنا بیگ اٹھایا۔ پرسکون چہرے کے ساتھ اس نے فون نکالا، زیوان کا نمبر ڈائل کیا۔ زیوان سے رابطہ نہ ہونے پر اس نے حیرانی سے اظہار کیا۔ زیوان کہاں ہو سکتا ہے؟ مہروانی نے پرسکون رہتے ہوئے کہا، شاید وہ اپنے گھر میں ہو، مردہ ہو، لیکن تمہارا کیا؟ تم اس طرح کے کپڑے پہن کر سریلا کیوں آئی ہو؟ سیلی نے بے لاپرواہی سے جواب دیا، سریلا دراصل شاہزادہ کا گھر تھا جو میر نے میرے لیے بنایا تھا۔ میں یہاں کافی عرصے تک رہی اور یہاں کا پاسورڈ بھی میری سالگرہ ہے۔ شادی شدہ گھر کی اطلاع پر مہروانی کے دل میں کچھ ہلا دینے والی تھی۔ میر نے واقعی اس گھر کو سیلی کی پسندی کے مطابق سجایا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں خوش تھی۔ مہروانی نے سیلی کا سامنا کرتے ہوئے سیدھا سوال کیا۔ اسی لمحے کمبر نے صورتحال کا احساس کرتے ہوئے 2 معاونوں کے ساتھ دوڑ لگے۔ دوسری منزل کے کوریڈور تک پہنچتے وقت دیکھتے ہی مہروانی سے پہلے ہی موجود تھا۔ مسز فرزاد، آپ واپس آ گئی؟ مہروانی نے سر ہلایا۔ جی ہاں۔ تعارف کے بغیر کمبر نے سیلی کی طرف سخت نظر ڈالی۔ سیلی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سیلی نے جھنجھلائے کپڑے سیدھے کیے اور مسکراہٹ بنائی۔ میں میر کو ڈھونڈ رہی ہوں، کمبر نے سرد لہجے میں کہا۔ مسز فرزاد، میں پہلے ہی آپ کو نکال دی اور جانے کو کہا ہے۔ کیا آپ کے پاس خود آگاہی ہے؟ سیلی نے جبراً اپنا جوش روکتے ہوئے جواب دیا، مجھے اس سے بات کہنی ہے۔ مسز فرزاد نے واضح کر دیا کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ آپ گھر لے چلیں۔ چلیے۔
کمبر نے زور دیا، پریشان سیڑھی دوبارہ دروازے کی طرف مڑ دستک دینا شروع کر دی۔ میر، یہ میں سیڑھی ہوں، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں، تمہیں اپنی یادیں بھول گئی ہیں، تم ایسا کیوں برتاؤ کر رہے ہو؟ کمبر نے اپنے دو معاونوں کو اشارہ کیا اور زور زبردستی سیڑھی کے بازو کو پکڑ کر نیچے لے گئے۔ سیڑھی نے لڑائی کرتے ہوئے چیخا، مجھے جانے دو، تم کون ہوتی ہو مجھے پر ہاتھ ڈال رہے ہو؟ کمبر نے نیچے لے جا کر معاملہ سنبھالا۔ اسی لمحے مہربانی کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سیڑھی جرأت کرے گی قید کو رشوت دے کر سریلا میں جرم کرے۔ مہربانی کے دل پر ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ یہ بالکل ناقابل یقین تھا کہ میر کو صرف گھر کا کھانے سے نشاور دوا دی جا سکتی۔ مہربانی میر کے لیے فکر مند ہوگی، جو اب بھی اپنے کمرے میں بند تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس نے پکارا، میر، میں مہربانی ہوں، سیلی کو کمبر اور دوسرے لے گئے ہیں، کیا آپ دروازہ کھول سکتے ہیں؟ میر کی آواز اندر سے آئی، میں ٹھیک ہوں، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پریشان ہو کر مہربانی دوبارہ کہا، براہ کرم دروازہ کھولو، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں آپ کو ہسپتال لے جا سکتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، تم بھی بس دروازہ کھولو تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مہربانی کی آواز نرم ہوگی اور نرمی سے پکارتی ہے، میں میر، براہ کرم بس دروازہ کھولو۔ میر کی بے صبری آوازیں تھی۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، مہربانی کیا تم اتنی بے خبر ہو؟ یہ پہلی بار تھا جب مہربانی نے میر کو اتنے سخت لہجے میں بات کرتے سنا اور اسے بے خبر کہا۔ آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ مہربانی اداس لہجے میں کہا، میں آپ کی فکر کر رہی ہوں، میں واقعی پرواہ کرتی ہوں، آپ مجھے بے خبر کیوں کہتے ہیں؟ جتنا زیادہ مہربانی نے سوچا اتنی اس کی ناراضگی بڑھتی گئی۔ اگر آپ ٹھیک ہیں اور سیلی کے منصوبے کو خود سنبھال سکتے تو میری موجودگی کی ضرورت نہیں، میں اجازت لے کر واپس جا سکتی۔ اسی لیے میں دروازہ اچانک کھل گیا۔ مہربانی کے جواب دینے سے پہلے میر نے اسے اندر بلا لیا۔ ایک تیز حرکت نے اسے دروازہ بند کیا۔ مہربانی نے جب بری طرح صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی تو خود کو دیوار کے ساتھ دبا پایا۔ میر نے خود کو دیوار کے ساتھ رکھا۔ اسے وہاں پھنساتے وقت مہربانی کی سانسیں تیزی ہو گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میر کی آنکھوں میں گھبراہٹ سے جھانکتی ہے۔ وہ نیم بہانا کھڑا تھا، اس کا مضبوط جسمانی ڈھانچہ واضح عضلات اور ہموار خطوط دکھا رہا تھا۔ ہلکی خوشبو کا اثر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے مختصر بال جزوی طور پر گیلے تھے اور اس کا دلکش چہرہ ہلکی سرخی لیے ہوئے تھا جو گردن اور چھاتی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں مہربانی پر جمی ہوئی تھیں، شدید اور گہرائی کے ساتھ سلسلتا ہوا آتش دان۔ اس کی ہمت تقریباً پگھلا رہا ہو۔ مہربانی نے گھبرا کر ہونٹ دبائے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میر نے ہلکی آواز میں کہا، دیکھو میں ٹھیک ہوں۔ مہربانی نے صرف سر ہلا کر اس کی بات تسلیم کی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ مہربانی نے جواب دیا، آپ ابھی ٹھیک لگے ہیں اور قید جس نے رشوت قبول کی تھی پکڑا جا چکا ہے۔ چونکہ آپ خود مشکل حالات سنبھال سکتی ہیں اس لیے میری مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ شدید اگلی بار کمبر کو رشوت دے دیں، میر نے دھیمے سے کہا، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ مہربانی نے اس کی بے چینی چھپانے کی کوشش محسوس کی۔ کیا آپ نشاور دوا کھا گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے تصدیق کی۔ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے شرٹ کیوں اتار دی؟ میر کی نظریں شدید رہیں۔ اس نے بتایا، کافی گرم ہے، میں نے اسے ابھی ٹھنڈا شاور لی۔ مہربانی نے اسے گھبرا کر کپڑوں کی کھیم سے کھیلنا شروع کیا، نظریں نیچے کرتے ہوئے۔ آپ نے بھی مجھے بے خبر کیوں کہا؟ میر نے تلخ مسکراہٹ دی۔ میں نے واضح طور پر کہا، میں ٹھیک ہوں اور تمہیں فاصلے میں رہنے کو کہا، پھر بھی تم اصرار کر رہی ہو۔ کیا تم واقعی اتنی بے خبر ہو؟ میں صرف آپ کی فکر کر رہی تھی۔ مہربانی نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ میر نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، ایسا لگتا ہے جب بھی تم میرے قریب ہوتی ہو مجھے صرف مشکلات ہی پیش آتی ہیں۔ کیا آپ اب بھی ناراض ہیں؟ مہربانی نے پوچھا۔ میر نے آہستہ آہستہ فاصلے کو کم کیا اور اس کی گرم سانسیں مہربانی کے گال کو چھو رہی تھیں۔ اس کا پورا جسم سکڑ گیا، وہ دیوار کے ساتھ دبی رہی، حرکت کرنے سے ڈرتی ہوئی۔ میر کی گہری آواز میں ایک دلکش کشش تھی اور اس نے سرگوشی کی، ناراض؟ کیا تم مجھ سے ملنے پر اصرار اس لیے کر رہی تھی کہ تم چاہتی کہ میں بہتر محسوس کروں؟